السلام علیکم۔ پاکستان میں کسی بھی پولیٹیکل سائنٹسٹ، کسی صحافی، کسی دانشور کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ پاکستان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا۔ کچھ چیزیں تو بڑی واضح ہیں جو ہمیں ون پیج کی وجہ سے نظر آتی ہیں، وہاں تک تو نظر آ رہا ہے۔ جیسے آپ کو ایک ویژن کی ایک لمٹ ہے نا، کہ یہاں تک آپ کا ویژن کلیئر ہے، اس کے بعد پھر ویژن دھندلا جاتا ہے۔ تو وہ ون پیج والا ویژن تو کلیئر ہے، اس کے بعد کیا ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کوئی پولیٹیکل سائنٹسٹ، کوئی دانشور، کوئی صحافی وہ اگلا نقشہ پاکستان کا سامنے نہیں رکھ سکتا۔ اور پاکستان اس سیاسی بحران سے جو 4 سال سے جاری ہے، اس سے باہر کیسے آئے گا کسی کو نہیں پتا۔ پاکستان کا سب سے بڑا مقبول لیڈر عمران خان پونے 3 سال سے جیل میں ہے، کب باہر آئے گا؟ مزید 3 سال جیل میں رہے گا، 6 سال، 10 سال، کچھ پتہ نہیں ہے۔ عمران خان کے سارے مخالف ون پیج کی وجہ سے پاور میں ہیں، وہ ون پیج کب تک رہے گا، وہ پاور میں کب تک رہیں گے، کچھ سمجھ میں نہیں ہے لوگوں کو۔ تو آئیں پھر ذرا جو ستاروں کا حال جانتے ہیں جو لوگ، ان میں سے ایک شخصیت سامیہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ سامیہ صاحبہ کو آپ یقیناً سب نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، اور ایک بار نہیں کئی بار۔ بہت شکریہ سامیہ جی آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے اس شخص کے بارے میں سوال ہے جس کے بارے میں سب سوال کرتے ہیں، اور وہ ہے عمران خان۔ پونے 3 سال ہو گئے ان کو جیل میں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کب تک باہر آ جائیں گے؟ 2 سال، 4 سال، 6 سال، 10 سال، پاور میں کب آئیں گے؟ کیا مستقبل ہے ان کا؟ بڑا آپ نے سٹارٹ میں ہی جو ہے وہ ایک خود کش بمبار والا سوال کر دیا سر۔ ایکچولی دیکھیں، سب سے پہلے تو امیر عباس، میں ایک آپ کے سننے والوں کو ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گی۔ جتنی میں نے خان صاحب کے حوالے سے تنقید بھگتی ہے، میرا کام صرف ستاروں کی ٹرانسلیشن کرنا ہے۔ میری کوئی ایسوسیشن، کوئی وابستگی کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے۔ میں آپ کو صرف یہ پہلے کہہ دوں کہ یہ ایک غیب کا علم بالکل نہیں ہے، میں اسے محدود انسانی اندازوں کا علم کہتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے ہمیشہ اپنے بارے میں یہی کہا ہے کہ قسمت کو بدلنے کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہم شرک کے زمرے میں چلے جاتے ہیں۔ جادو ٹونا، تعویذ دھاگا، اب یہ تو کام ایسے ہے۔ اتنی سی گائیڈ لائن ہے میرے پاس، جیسے آپ گوگل پہ رہنمائی لیتے ہو اپنی ڈیسٹینیشن تک جانے کے لیے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتی ریڈ پٹی وہ کیوں وہاں پہ ٹریفک کے چوک ہونے کا کیا ریزن ہے۔ سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں بتا سکتی۔ تو یہ علم جو میرے پاس ہے، کیونکہ وحی ہونا، الہام ہونا، یہ اللہ کے پیغمبروں کی صفات ہے، مجھ گنہگار کے پاس نہیں ہے۔ اب خان صاحب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری پیشگوئیوں کی عزت رکھی، وہ بری بھی تھی، لیکن کیونکہ مجھے علم کے حساب سے پریڈکشن کرنی ہے، ذاتی خواہش کی بنا پہ میں پسند ناپسند کی بنا پہ میں اپنی رائے دے سکتی ہوں، پریڈکشن بالکل بھی نہیں دے سکتی۔ ایک تو میری طرف سے آپ نے اپنی عوام کو بھی کہنا ہے کہ مجھے اس چیز پہ معافی دے دیا کریں۔ دوسرا، یہ ایک تیسرا چانس جو خان صاحب کو زندگی پھر سے دے رہی ہے، جو ابھی ہمارے پاس پورا اپریل موجود ہے، تو میں تو آپ کے تھرو سننے والوں کے کہ ان کے قائدین، ان کے لیڈران کو چاہیے کہ اس موقع کی سہولت سے فائدہ اٹھائے، ورنہ یہ جو آپ کے منہ سے نکلا ابھی ایک جملہ، یہ بڑا خطرناک ہے کہ اگلے 2-2.5 سال بھی پھر جو ہے نا امکان نظر نہیں آتا۔ میرے پاس تو دینے کو ڈیٹ نہیں ہے اس کے بعد سے۔ تو 23 اپریل تک ستارہ فل سپورٹ دے رہا ہے کہ وہاں سے جو ہے نکل سکیں۔ مجھے آتے وہ پاور میں آتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب پیپلز پارٹی نے الیکشن لوز کیا تھا بے نظیر صاحبہ کے بعد، جب ان کا دور حکومت آیا، پھر انہوں نے الیکشن لوز کیا، تو تب بھی میں ٹی وی پہ کہتی تھی کہ 10 سال لگیں گے اب پیپلز پارٹی کو کم بیک کرنے پہ اس پوزیشن پہ۔ اور امیر عباس، انہی کی پارٹی کے لوگوں نے مجھے فون کر کے ان کے منسٹر نے کہا کہ سامیہ جی 10 سال کے بعد صدر آصف علی زرداری ایوان صدر دوبارہ پہنچے ہیں۔ انہوں نے کہیں کاؤنٹ کیا یا ان کو وہ یاد تھا؟ تو سر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جماعت۔ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ عمران خان صاحب کا جیل سے باہر آنا، دوسرا ہے عمران خان صاحب کا پاور میں آنا۔ جیل میں آنے کے بارے میں تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اپریل میں آ سکتے ہیں۔ پاور نظر نہیں آتی، رہائی ممکن ہے، وہ بھی کوئی جیسے ڈیل کے نتیجے میں یا کسی بھی نتیجے میں
یہ ممکن ہے یا ان کی اللہ نہ کرے ان کو اللہ صحت شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور وہ جو ہے لوگوں کے ہیرو وہ آج بھی ہیں. اور یہ 23 تک کا جو ٹائم ہے، یہ ابھی بھی ستاروں کی جو ہے انہیں فیسیلیٹیشن مل رہی ہے، ستارے سہولت کاری دے رہے ہیں. اب ادارے تو نہ کر ہی نہیں سکتے جب آسمان سے ستارے سہولت کاری دے رہے ہوتے ہیں. اب وائزلی ان کے لیڈران کو کھیلنا ہے. ستارہ صرف بہار کی خبر وہ دے سکتا یہ ہے بھی ہو امیر سکتا ہے عباس نا جی. کہ ادارے جو ہیں وہ ان ستاروں پر کمند ڈال دیں جو ستارے خان صاحب کی سہولت کاری کر رہے ہیں. دیکھیں نصیب سے ہے مفر کس کو، تو نصیب سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. تو اگر نصیب اس وقت فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے تو وہ یہ کچھ پھر اللہ کے بھی حکم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس وقت جو میں نے کہا نا، جب ستارے سہولت کاری دے رہے ہیں تو زمینی ادارے خود بخود رستہ بنائیں گے. تو پھر یہ فرمائیں کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ 23 اپریل تک اگر خان صاحب اس اپرچونٹی کا استعمال کریں تو باہر آ سکتے ہیں اور ڈیل جی کی جی. صورت میں ہوگا. اچھا اب ڈیل جو ہے وہ لفظ بڑا نیگیٹو ہے، بڑا اس کی بڑی پرسیپشن بہت بری ہے. اب عمران خان نے جو 3 سال یہ چکی پیسی ہے، اگر وہ کوئی ڈیل کر لیتے ہیں، ڈیل سے مراد کوئی نیگیٹو پرسیپشن والی ڈیل کر کے باہر آ جاتے ہیں، سودا بازی کر لیتے ہیں، تو کیا اب آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ کیا ان کی ریپوٹیشن پاپولیرٹی ڈاؤن ہو جائے گی؟ لوگ کہیں گے یار یہ تو نہیں، سودا کر گیا، ڈیل کر گیا، ڈر اب گیا دیکھیں مجھے. میں اگر ستاروں کی روشنی میں سمجھاؤں، ہوں، آئسولیشن ایسے بھی ہے ویسے بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہتر نہیں ہے کہ اس طرح اپنی اسٹریٹجی پلان کر سکتے ہیں، ہوم ورک بنا سکتے ہیں اگلے آنے والے دور کے لیے، بجائے کہ وہاں بیٹھ کے ایک جنگ جو ہے اس طرح لا علمی میں وہ جو ہے وہ لڑتے رہے وہاں بیٹھ کے. تو یہ ڈیل اب آپ اگر اس وقت نیلسن منڈیلا بننے کا سپنا دیکھیں گے تو وہ پھر اللہ کرے کہ پھر وہ اتنا ہی ٹائم لگ جائے گا جتنا آپ کی زبان سے ابھی خود ہی نکلا ہے. وہ میں نہیں دے رہی، وہ آپ دے رہے ہیں. اچھا ہاں مجھے گالیاں پڑھوایا آپ. سر، اچھا میں تھک گئی ہوں گالیاں کھا کھا کے. دوسرا کہا جاتا ہے کہ یہ تو نہیں فوجی اس کو، میرے آج تک کوئی فوجی میرا کلائنٹ بھی ایون نہیں ہے. کہ کوئی ہاں بیچارے چھوٹے موٹے تو یوں آتے رہتے ہیں، لیکن کوئی کسی نے میرے کان میں کوئی اذان، اللہ کبھی ایسا نہ کرے. کیونکہ اگر میں اپنے علم میں سچائی چھوڑ دوں گی نا امیر عباس، میرے علم ہوں سے شفا چلی جائے گی. یہ ہوں میرا اپنی کرسی کے ساتھ ریزولوشن ہے اپنے رب کے ساتھ، کہ دشمن کو بھی صحیح گائیڈ کرنا ہے اور اپنے کام میں جھوٹ نہیں بولنا. میں قسم کھا سکتی ہوں اپنے علم کی حلفاً، میں جتنی بات کرتی ہوں اپنے علم کے حساب سے کرتی ہوں. ورنہ صحیح. یہ جنگ کی پریڈکشن سچ ہوئی ہے. کیا یہ بھی فوجی بھائیوں کو پتا تھا میرے کان میں وہ پیغام دے دیتے؟ میں تو کب سے کر رہی تھی کہ 2026 والا سال ہوگا، مڈ فیبری سے ستارہ پوزیشن بدلے گا اور یہ دنیا کا نقشہ ایسے زمین سے پیس ختم ہونا شروع ہو جائے گا. تو آج مجھے بھی موقع ملا ہے کہ میں آپ کے تھرو جو ہے نا اپنا درد بیان کر سکوں کہ میں یہ علم ایران کے ایران حساب سے امریکہ جنگ کی چلتی ہوں. بات کر رہی ہیں؟ جی 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 جی. اوکے اوکے. اچھا یہ فرمائیں کہ زرداری صاحب کی تو آپ نے پروڈکشن کی کہ 10 سال بعد پیپلز پارٹی پاور میں آئے گی. جی آپ فرض کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آپ کا مشورہ یا آپ کے علم کے مطابق جو ایک اپرچونٹی ہے اس کو اویل کر لیا اور وہ 23 اپریل سے پہلے باہر آ گئے. اب آگے ان کی کوشش ہوگی کہ وہ پاور میں آئے ایز ارلی ایز پاسبل. ہر جی سیاستدان چاہتا ہے. تو آپ کو جی وہ جی. پاور میں آتے ہوئے کب نظر آ رہے ہیں؟ اس میں لگے گا ٹائم، ٹھیک ہے نا. لیکن 2028 کے سیکنڈ ہاف سے روشنی نظر آتی ہے ان کے لیے، 2028 کے سیکنڈ ہاف سے. تو پہلے تو میں کہوں گی اس سہولت سے تو فائدہ اٹھائے جو آسمان پہ ان کے لیے تیار ہے، ان کے لیے ایک ملنے کے لیے. اور اگر اس کو گزارتے ہیں تو پھر سر دیکھیں زندگی میں ملنی تو ہے سہولت، قسمت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. لیکن 2028 کے سیکنڈ ہاف سے پھر عمران خان صاحب کے ستارے سیف زون میں انٹر ہوتے ہیں. صحیح. اور خان صاحب کی ایج آپ جانتی ہیں، وہ اس وقت 74 ایئرس کے ہیں اور اب ان کو ہیلتھ کمپلیکیشنز، چونکہ بہرحال وہ اسپورٹس مین ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو اپنے جو ان کے ایج کے لوگ ہوں گے. لیکن چونکہ ایج کے ساتھ ایج کمپلیکیشنز آتی ہیں، ابھی جیسے ان کو آنکھ کا ایک بڑا سیریس ایشو بنا ہوا ہے، ان کو دانت کی تکلیف کا مسئلہ ہے اور بھی ایک آدھ کمپلیکیشن ہے. تو اب 74 سال کا ایک شخص جس کو آپ ہمارے ہاں تو 60 سال سے اوپر کو بوڑھا کہہ دیتے ہیں، تو اب تو وہ 74 سال کے ہیں. تو اب ظاہری بات ہے کہ آہستہ آہستہ کم ہو ایج رہی ہے. از جسٹ دی نمبر امیر عباس.
جتنا انہوں نے ماشاءاللہ خود کو فٹ رکھا ہوا ہے، نواز شریف صاحب ان سے بھی بڑے ہیں، میرے پاس ان کی بھی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ ہے۔ شہباز شریف صاحب ان سے بڑے ہیں، ان کی بھی میرے پاس ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا، اب ان کی ایج کی فکر مت کیجیے بالکل بھی۔ ان کو سیاست راس ہے، ان کا سیاسی ستارہ سٹرونگ ہے، زندگی ان کو پھر سے موقع دے سکتی ہے، اس کی تو ان کے اپنے ستارے نشاندہی کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ، ان کو جی جی، کہاں دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں اللہ اس جوڑی کو سلامت رکھے، لیکن یہ کہ میں ستاروں کے حساب سے دیکھوں تو میں پہلے ہی کہتی ہوتی ہوں خان صاحب کو سیاست راس ہے، شادی راس نہیں، حالانکہ ان خاتون نے قربانیاں دی ہیں، لیکن میں نصیب کی بات کرنے والی عورت ہوں۔ میں نے اتنی قربانی دی، میرا میرج ہاؤس خان صاحب کی طرح ڈیزاسٹرز تھا، تو ڈیزاسٹر ہی دیکھا میں نے امیر آباد زندگی میں۔ میرے پاس ایک ہی حل تھا کہ میں اب زندگی اپنے کام کے لیے ڈیووٹ کر دوں، کہ کام کم سے کم عزت تو دے رہا ہے نا، جو جیون ساتھی سے نہیں ملتی تھی۔ تو وہ جو ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اگر یہ میں تو کہوں گی شادی ابھی بھی جو ہے ان کی ازدواجی زندگی کو خطرات لاحق ہے۔ یہ جو 14 فیبرری سے 2.5 ایئر سٹارٹ ہوا ہے، ابھی بھی خطرات لاحق ہے۔ اچھا، اور اس بات کا کتنا امکان ہے کہ خان صاحب جیل سے باہر نہیں آئیں گے اگلے کو 5 7 سال 10 سال؟ دیکھیے اللہ نہ کرے، ابھی تو آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ میں کیوں دیکھیں کہ لوگوں کو میں ان تو کی آپ عید آپ خراب کرنے جا رہے ہیں امیر عباس؟ آپ تو آپ کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں نا۔ نہیں نہیں سر، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ ان اینی کیس 2028 سیکنڈ ہاف سے قسمت ان کو لے کے سیف زون میں انٹر ہوتی ہے۔ تو میں کیسے کہہ دوں کہ آپ اگلے 10 سال ان کو دیکھ رہے ہو وہاں پہ جہاں پہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جو ہے ایسا ہیرو وہاں رہے۔ اور عمران خان صاحب کے ساتھ ویسے میں نواز شریف، آصف زرداری ان کے ستارے کے بجائے میں اگر فیلڈ مارشل صاحب کے ستارے کو ساتھ رکھوں خان صاحب کے، جی جی، تو یہاں کیا ستارے کیا کہتے ہیں؟ مطلب نہیں، مجھے تو اس کمپیریزن کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب ان فیلڈ دونوں کا مارشل میں کیا۔ صاحب جو ہیں ان کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے میں اس بات پہ بارہا یہ قصہ سناتی ہوں کہ 2022 میں نا جب خان صاحب کی حکومت تھی امیر عباس، مجھے 6 جرنیلوں کی ڈیٹ آف برتھ مہیا کی گئی، ٹھیک ہے، کہ ان میں سے ہو ول بی دی نیو چیف۔ میں نے سچ بولا، میں نے کہا جی میرا علم یہ نہیں بتا سکتا ہو ول بی، میں صرف یہ ڈائگنوز کر سکتی ہوں ہو شوڈ بی۔ تو اس میں جنرل فیض صاحب کی بھی ڈیٹ آف برتھ موجود تھی، تو میں نے کہا ان کے ستارے تو آلریڈی انہیں OSD کر چکے ہوئے ہیں، اور وہی ستارے اب خان صاحب کو مارچ اینڈ 2022 والا سال تھا، اب خان صاحب کو OSD کرنے جا رہے ہیں۔ خان صاحب کا تختہ الٹنے کی پریڈکشن بھی کی میں نے، ساتھ عثمان بزدار شیخ رشید صاحب کے لیے بھی سٹیٹمنٹ دی۔ پھر میں نے خان صاحب کے یہ جو یہ آئسولیشن کا لفظ میں بولا کرتی تھی، 2023 والا سال تھا امیر عباس، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آئسولیشن جلا وطنی ہے، قید ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان کی زندگی کو بھی خطرہ تھا، تو اللہ پاک نے تو شاید اندر رکھ کے حفاظت کر ڈالی ان کی زندگی کی۔ جو ہے اللہ کا اسکرپٹ وہ بہتر جانتے ہیں نا، ہم لوگ تو خود سے انداز وہ دکھی ہو رہے ہوتے ہیں یا سیلف پٹی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید اللہ نے ان کی زندگی کو سب بچایا ہو خطرات سے۔ جو ہے تو ابھی جب جو ہے آپ نے فیلڈ مارشل صاحب، تو اس میں مجھے 6 جرنیلوں میں سے جب مجھے ان کا نام نہیں پتا تھا، کیونکہ مجھے ناموں کے صرف انیشلز دیے گئے، بعد میں مجھے نام بھیجا گیا، میں نے کہا جی اس انسان کو ہونا چاہیے، ان کا جوپیٹر بہت سٹرونگ ہے، اور شاید اللہ ان سے جو ہے نا پاکستان کے لیے کوئی کام لے لے۔ تو پھر مجھے یاد ہے کہ مجھے جب وہ بنے، مجھے بتایا گیا، میرے کہنے پہ نہیں بنے، وہ بنے اپنی قسمت کی وجہ سے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا، یہ جو انڈیا نے اٹیک کیا 1 مئی کو، میں ایک لائیو شو کر رہے تھے ہم، تو اس میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا
کیا ہوگا. کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ ان آرمی چیف صاحب کا انٹرنیشنل ڈنکا بجنے والا ہے, انہیں عالمی پذیرائی ملنے جا رہی ہے. اور وہ جو انڈیا بھارت کا ایک چھوٹا سا جو جنگ ایک مسلط ہم پہ کی گئی, اور مجھے تو نہیں پتا تھا نا, میں نے کہا نا مجھے یہ نہیں پتا ہوتا آپ نوازے کیسے جاؤ گے, آزمائے کیسے جاؤ گے. میں صرف یہ بتا سکتی ہوں کہ یہ والے وقت آپ کو نواز کے جا سکتا ہے. تو سر وہ جو شہرت ملی اس کے بعد پھر مجھے سوال ہوتے تھے بار بار, تو میں نے کہا یہ 12 سال یہ آدمی اسٹرانگ رہے گا, کیونکہ جب جوپیٹر اس طرح بلیسنگ دیتے ہیں تو جوپیٹر کی بلیسنگ 12 سال تک انسان کو لے کے چلتی ہے, بشرطِ زندگی اور صحت سلامتی. امیر عباس 12 سال کا مطلب یہ ہے کہ 2022 میں یہ آرمی چیف بنے تھے. نہیں نہیں, مجھے نہیں پتا کب بنے, میں بھول گئی ہوں, میرا جی اتنا نومبر 2022, نومبر اچھا اوکے. 2022, 27 نہیں نہیں نومبر نہیں 2022. یہ سر یہ والا سال تھا یہ جب ہاں یس وہاں سے ایگزیکٹلی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اور 2022 میں بنے, اور پھر ان کو ابھی 6 سال کی ایکسٹینشن مل گئی 2025 میں, اب یہ رہیں گے 2030 تک. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ 12 سال, تو 12 سال 2022 سے شروع کر رہی ہیں آپ, یہ جس کا مطلب ہے یہ 22 سے 2034 تک, 22 جی 22 سے ہی. دیکھیں یہ پورے 2034 تک یہ 12 پاور سال میں رہیں گے. یہ پورے 12 سال آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, میں نے پھر بھی کہا ہے بشرطِ زندگی صحت سلامتی, یہ بھی لفظ بولا ہے میں نے. اور یہ بھی ہے کہ 12 سال ستارے کی لینگویج ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ستارہ ایسے کرتا ہے جیسے سیٹرن 30 سال کے بعد ایک نئی آزمائش لے کے آپ کے ہاؤسز میں آتا ہے. تو ہر ستارے کا ایک ٹائم ٹینیور ہے, غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. تو یہ ستارہ تو دیکھیں اس کے بعد یہ فیلڈ مارشل بن جاتے ہیں, اس جنگ کے بعد سے, اور اسٹرانگ ان کو قسمت کر دیتی ہے. آئی تھنک کوئی استثنا, مجھے اتنی چیزوں کا نہیں پتا, وہ بھی مل جاتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو عالمی پذیرائی جو ملی سو ملی, وہ نصیب ان کا تیز ہوا تھا نا. تو یہ نصیب کی بلیسنگز ہیں جو ان کے اوپر ہیں. اچھا, اور اگر عمران خان صاحب 2028 میں, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کا ستارہ عروج پہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہ باہر آ جاتے ہیں 28 سے پہلے ہی, جی تو جی, ان کی اور فیلڈ مارشل صاحب کی کیمسٹری کیسے آپ ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ان کا آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ کیا ہوگا؟ یہ نہیں میں بتا سکتی. وہ یہ تھوڑی کہ وہ 2028 میں ہی وہ کوئی عہدہ ان کو مل جائے گا. عہدے میں تو تھوڑا ٹائم لگے گا, سیف زون ان کا وہاں سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں نواز شریف صاحب کو, زرداری صاحب کو مائنس کرتے ہوئے ان دونوں کے بچوں کی بات کر لیتا ہوں آپ سے, جی 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 بلاول جی. اور مریم. بلاول اور مریم میں سے آپ کس کو دیکھ رہے ہیں 2029 میں الیکشن ہوگا اگر اپنے وقت پر ہوتا ہے؟ دیکھیں مریم صاحبہ جب سیاست میں آئی بھی نہیں تھی نا, میں تب بھی کہتی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کو 2025 ٹیک آف ایئر ہوگا. مریم نواز صاحبہ کا قدم بھی پریکٹیکلی عملی سیاست میں انہوں نے نہیں رکھا تھا امیر عباس. اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک فیز آیا جس میں نے کہا یہ ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا. وہ فیز تھا 11 نومبر 2025 سے لے کے 11 مارچ 2026. تو اس میں نے پھر انہیں کہا کہ جو ہے کوئی ایسی سیاسی غلطیاں نہ کریں, کیونکہ یہ ٹائم تھوڑا انسان کو اوور کانفیڈنٹ کر کے ایسی غلطیاں کروا جاتا ہے کہ جس پہ ان پہ تنقید ہو. آپ نے جہاز کا واقعہ اسی عرصے میں آیا, ان کو بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا, لیکن بچت ہو گئی. تو اگر 11 مارچ تک بھی ان کی بچت ہو گئی ہے تو پھر ابھی تو ٹائم انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے سر, جس طرح آرمی چیف صاحب کو کر رہے, فیلڈ مارشل صاحب کو کر رہے, اس طرح مریم نواز صاحبہ کا بھی ستارہ ابھی ٹیک آف پوزیشن میں ہی ہے. اور بلاول اور مریم دیکھیں نا, پرائم منسٹر تو کوئی ایک ہی بنے گا نا, اور دونوں کا دل ہے, دونوں اسی لیے ساری سر توڑ کوشش کریں گے. دونوں میں سے کوئی ایک آئے گا, تو وہ مجھے کون نظر جو آ ہے رہا نا, ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, مجھے بلاول صاحب کبھی بھی پرائم منسٹر مجھے نہیں سمجھ میں آتے. میں اچھا, غلط بھی ہو سکتی ہوں, یہ انسانی علم ہے. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں اس گھر سے جس دن وہ بچی نکلے گی نا, آصفہ بھٹو زرداری, اور یہ میں نے ان کی فیملی میں بھی کہا تھا کہ ویسے میں بلاول کی ماشاءاللہ پولیٹیکل گرومنگ کو ہیٹس آف ہے ان کے والد کو یا جو بھی کرتے ہیں, لیکن بلاول لمبا سیاسی نہیں چلیں گے. ان کی فیملی سے اگر کوئی لیگیسی لے کے چلے گی تو وہ آصفہ بھٹو جی ہوں گی جو ان کی پولیٹیکل لیگیسی کو سروائیو کرائیں گی. تو بلاول کو یعنی آپ پرائم منسٹر بنتے ہوئے نہیں دیکھ رہے؟
میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، کیونکہ ایک وقت تھا جب کون سا تھا یہ 2025 کا فرسٹ ہاف، اس میں مجھے بہت امید تھی کہ شاید ان کو یہ منصب مل جائے، اور لیکن اس میں نہیں مل سکا تھا وہ منصب ان کو. لیکن ان دو کی ہزار ایج ابھی پچیس کا سامیہ، فرسٹ ہاف. بلاول کی ایج ابھی 36 ایئرس ہے، تو ان کے اچھا، سامنے ایکٹیو لائف ہے 24 25 30 سال لیکن کی. ایک مزاج کی بھی بات ہوتی ہے نا. ہوں مجھے نہیں لگتا کہ ان کا مزاج جو ہے، ان کے مزاج میں لمبی سٹیبلٹی سیاست میں نہیں مجھے سمجھ میں آتی. میں ان کا کیونکہ اوریجنل ڈیٹ آف برتھ کو پڑھ چکی ہوئی ہوں، اور ان کی فیملی سے ہی مجھے ملی تھی، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں میں پھر کہوں گی کہ I can be wrong، کیونکہ میں علمی اندازے ہیں یہ، لیکن مجھے نہیں نظر آتا. مجھے وہاں سے کوئی لیگیسی لے کے چلتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ آصفہ جی ہیں. تو لیگیسی سے مراد دیکھیں، ویسے تو وہ پالیٹکس میں آ چکی ہیں، وہ MNA ہیں اس وقت. آصفہ جی کی آپ بات کر رہی ہیں جی جی تو جی جی. جی، تو لیگیسی سے مراد یہ کہ پرائم منسٹر بنتے ہوئے، یعنی الٹیمیٹ تو وہی ہے نا. دیکھیں، ایک تو مشکل سوال ہوتا ہے. یہ نہیں تعین کیا جا سکتا ہوتا کہ اب مریم نواز صاحبہ کا ستارہ اس وقت دی بیسٹ پوزیشن کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکی اس وقت میں جو ہے. تو یہ بھی تو دیکھیں نا، مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ نوازیں گے کیسے یا کس پوزیشن سے نوازیں گے. تو یہ ہوں میں ہوں اس میں نہیں بتا سکتی ہوتی کہ منصب کیا ہوگا. جیسے میں نے آپ سے کہا، میں نے سچ بولا تھا، میں یہ نہیں بتا سکتی ہو ول بی دی نیو چیف. میں یہ کہہ سکتی ہوں ہو شوڈ بی دی نیو چیف. تو ان کا جوپیٹر بہت اچھا تھا جنرل عاصم منیر صاحب کا، اور پاکستان کو ایسے لگتا تھا جیسے اس وقت کسی سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. تو میں نے کمپیٹیبلٹی پاکستان کے ساتھ بنا کے ان کے نام پہ وہ کیا تھا. مجھے نام بھی نہیں پتا تھا، میرے سامنے صرف اے لکھا ہوا تھا. ہوں. اور جی. جو پاکستان کے مہنگائی، معیشت، غربت، بے روزگاری، کوئی خبر دن میں ایسی نہیں آتی. ابھی آپ دیکھ لیں پیٹرول کی قیمتیں بڑی کہاں سے کہاں سیڈ چلی گئی. کوئی ایسا سکھ اور کا بڑی سانس لوگوں کو نہیں مل رہا. پھر یہ سسٹم اسی طرح زور زبردستی سے ہی یہ جو اوپر آئے گا، یا لوگ ان کو لے کر آئیں گے؟ اس میں ستارے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، میں کہوں گی حکمرانوں کو تو ترس نہیں آتا اس ملک کے اوپر. بڑا سیڈ سچویشن ہے یہ. میں خود عوام ہوں، میں خواص میں سے نہیں ہوں. اتنا مشکل سروائیول ہے. میں اکیلی اپنا بریڈ اینڈ برڈ جو ہے وہ ارن کرنے والی عورت ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ میں کتنی مشکل ہوتی ہے مجھے مہینہ سروائیو کرانے میں. لیکن جو ہے جو میرے سے بھی بیچارے اس مشکل حال میں سوچ کے ترس آتا ہے جب گروسری کر کے میں نکلتی ہوں. بخدا میں سوچتی ہوں کہ میرے پاس تو بھی تھوڑے پیسے ہیں کہ میں گروسری افورڈ کر سکتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیسے ان لوگوں کو چلا رہا ہے. لیکن میں اپنے لوگوں کو صرف یہ کہوں گی کہ اللہ نے چاہا، دیکھیں جیسے اس جنگ نے پاکستان کی ساکھ کو ریوائیو کیا. پاکستان کے مجھے خود پراؤڈ فیل ہوا. میں ایک لفظ، ایک لائن میں ہی بولا کرتی تھی زیادہ، کیونکہ مجھے ایک دفعہ بڑا برا لگا کسی نے گرین پاسپورٹ کو انسلٹ کیا، تو مجھے بہت تکلیف ہوئی اس بات سے. تو میں کہتی تھی وہ وقت دور نہیں جب آپ کو اپنے گرین پاسپورٹ پہ آپ پراؤڈ فیل کرو گے. اور دیکھیں، میرا تو جینا مرنا یہی ملک ہے میر عباس. میں تو کہیں جا کے رہ بھی نہیں سکتی. تو مجھے اچھا لگا جب میں رشین امیگریشن پہ اپنا پاسپورٹ رکھا، امریکن امیگریشن پہ رکھا، تو مجھے وہ ایک کانفیڈنس میرے اندر تھا. مجھے ڈر نہیں تھا امیگریشن سے فرسٹ ٹائم کہ اب ہم تھوڑے سے بہتر ہو گئے ہیں یا ہمیں تھوڑا بہتر سمجھا جا رہا ہے. لیکن جہاں تک مہنگائی کی بات ہے، یہ بھی ستارہ ریوائیو کرے گا، بدلے گا. اس ملک میں سرمایہ کاری، سرمایہ دار بھی آئیں گے. وہ ٹائم جس کی ولیوں نبیوں کی پریڈکشن ہے، نبیوں کی نہیں ولیوں کی، اور ہمارے جو نیک اللہ کے لوگ تھے ان کی پریڈکشنز ہیں کہ پاکستان، میں صرف ٹائم فریم جو ہے نا پریڈکٹ کر سکتی ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے وہ ٹائم پاکستان کا 30 جون 2026 سے شروع ہو جائے گا. اس کی گراؤنڈ ریئلٹی اگر مجھ سے پوچھے تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جب دنیا
دنیا کے باقی خطوں میں ایک مشکل صورت ہے. ابھی مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں میں نے کتنے لوگوں کو دبئی میں نہیں پیسہ لگانے دیا. 3 لوگوں کا پیسہ میں نے امریکہ سے نکلوایا کہ اس کو نکالے. امریکہ 2026 یہ ایسے ڈکلائن کرے گی امریکہ کی جو ہے اسٹیٹ یا اکانومی جو بھی ہے, اور ڈالر ڈی ویلیو ہوگا. تو میں نے کئی لوگوں سے کہا, اور جو ہے اب میں کہہ رہی ہوں کہ اور کتنا بڑا رسک ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں کو کہا اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کریں, یہ ملک آپ کو پے بیک کرے گا. وہ ٹائم شروع ہوگا, جیسے حضرت علی کا قول ہے, نہ وقت سے پہلے کچھ ملتا ہے نہ ضرورت سے زیادہ. اللہ اب آپ روزے میں اتنا بلوا رہے ہیں, بس چلیں میری اللہ بس ہوگی امیر عباس. چلیں چلیں میں نے اللہ ان سے تعالیٰ آپ کی ریکویسٹ کی تھی تھوڑا بلوائے. جی آپ کی اللہ تعالیٰ سے ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہی ہیں 30 جون کے بعد چیزیں ایسی ہی ہوں, لیکن ابھی تک تو انشاءاللہ اچھی امید ہاں جی رکھیے. ابھی پیوستہ تک تو رہ شجر سے امید بہار رکھ. امید ہے. نا ہاں جی امید نہیں ہونا امیر عباس آپ نے بھی, اور نہ اپنے اب لوگوں کو سننے والوں کو. آپ تو ماشاءاللہ مجھے یاد ہے, آپ کے ساتھ میں نے پروگرام کیے ہوئے ہیں, آپ تو جی ایک خوش گمان سے انسان ہو. آپ ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہو؟ دیکھیں میرے وہ جیسا پر ہم نے کمزور اب وہ پر دیکھیں اگر ہاں, اگر ہم بالکل ہی ریالٹی سے ہٹ کے خوشنما باتیں کریں نا, تو آئی نو لوگ اس میں آئی بھی پھر نو وہ آئی جیسے نو آپ کریے نا گالیاں پڑتے, پھر ہمیں بھی گالیاں پڑتی ہیں کہ آئی یہ اللہ. کس دنیا کی بات کر رہے ہیں. میں نے اب تو 55 بڑی روپے بڑی لیٹر اگر پیٹرول بڑھ جائے ایک ہی جھٹکے میں 55 روپے لیٹر, تو پھر ہوئے ہوئے یہاں بیٹھ کے اگر میں خوشنما باتیں بہت زیادہ کروں, غیر یقینی خوشنما باتیں, تو پھر اس پہ بھی تو وہ بھی تو پھر لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہے چلے. نا. میری امیج کلیرنس صاحب کے ذمے ہے کہ میں نے ذاتی پسند ناپسند پہ ڈرائنگ روم پالیٹکس کی جا سکتی ہے, بالکل خواہش صحیح کی جا سکتی ہے, پریڈکشن نہیں دی جا نہیں کی سکتی. جا سکتی. نہیں آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ جو بات کر رہی ہیں وہ ذاتی خواہش پر مبنی نہیں ہے, وہ آپ کے ستاروں کا علم ہے. وہ اور کسی بھی دوسرا ایک سیاستدان دنیا کے لیے چلتے چلتے یہ بھی بتاتے جائیں کہ جی اللہ اس پیشگوئی کی بھی عزت رکھے کہ جو ہے نیو ورلڈ الائنسز بنیں گے, نئی سپر پاور بنے گی. پاکستان فارچونیٹلی اس پورشن کا حصہ بن جائے گا جو نئی سپر پاور ہوگی. تو پاکستان کے اب رائز کرنے کے دن ہے امیر عباس, لیکن ہوں ٹائم جیسے کہا جاتا ہے نا, نصیب سے زیادہ اور وقت سے پہلے, یہ اوفی والی کہانی ہے. تھوڑی سی دیر رہ گئی ہے, وہ آپ کے جنت کے اتنا سا کہتے ہیں ہاتھ جتنا فاصلہ رہ گیا ہے. اللہ اس صحیح. پیش گوئی کو بھی عزت رکھ لیں. بہت بہت شکریہ سامع جی, بہت بہت شکریہ.